السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کراچی میں پاکستان کے زیر اہتمام بحری جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان نیوی اہتمام کر رہی ہے، جسے 2021ویں امن مشقیں کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے بہت ہی اہم 45 کنٹریز یا ممالک حصہ لے رہے ہیں، جن کی اگر میں نام لوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں امریکہ، روس اور چین بھی شامل ہیں۔ آگے میں اپنی بات ذرا واضح کروں گا کہ اس کی اہمیت کس طرح ہے۔ یہ مشقیں پاکستان نے 2007 سے شروع کی تھیں، یہ سلسلہ، اور ہر 2 سال بعد ہوتی ہیں، اور اب یہ 7ویں مشقیں ہو رہی ہیں 2021 میں۔ دراصل امریکہ اور روس کے تعلقات بہت عرصے سے کشیدہ رہے ہیں، سرد جنگ کے دور میں بھی، اور جب سوویت یونین کا زوال ہوا تو پھر بھی یہ تعلقات کبھی نارمل نہیں ہو پائے، اور ٹرمپ کے دور میں بھی اور آج کل بائیڈن حکومت کے دور میں روس اور امریکہ کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ امریکہ کا اتحادی اور نیٹو کا ایک ممبر ترکی نے جب روس سے S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ خریدا ہے، تو اس کی پاداش میں امریکہ نے ترکی کے خلاف سینکشن یعنی جو پابندیاں ہیں وہ لگا دی ہیں۔ اس قدر عداوت و دشمنی ہے امریکہ، نیٹو اور روس کے درمیان۔ اور امریکہ نے 2 اور الزام بھی روس کے خلاف لگائے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ امریکہ کے اندر رشیا سائبر کرائم کے حوالے سے ملوث ہے، اور دوسرا جو امریکی افواج افغانستان کے اندر موجود ہیں اس کے حوالے سے روس نے ایک پالیسی بنا رکھی ہے کہ افغان لوگ جو ہیں، افغان مجاہدین جو ہیں یا افغان طالبان جو ہیں، وہ جتنے امریکی فوجیوں کو ماریں گے روس ان کو پر ہیڈ انعام دیا کرے گا یا انعام دیتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان میں پریشانی ہے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر ان 2 ممالک کا آپس میں دفاعی مشقیں کرنا، بحری مشقیں کرنا، پاکستان کے زیر اہتمام کراچی آ کر، اس کی بہت بڑی ایک علامتی اہمیت ہے۔ اور پھر تیسرا ملک چین ہے۔ چین کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور وہ 2 حوالوں سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے تائیوان۔ چائنا کی ہمیشہ ون چائنا پالیسی رہی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں تائیوان کو دوسرا ملک دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ کسی کے سفارتی تعلقات یا کوئی اس کو تسلیم کر لے یہ پسند نہیں کرتا۔ اور جو بائیڈن حکومت تائیوان کے ساتھ اپنی راہ و رسم جس طرح بڑھا رہی ہے، چین اس پر سخت نالاں ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تائیوان اپنی آزادی کا اعلان کر سکتا ہے، جسے تائیوان کو اس پالیسی اختیار کرنے کے حوالے سے ویتنام، امریکہ، بھارت، جاپان کی درپردہ حمایت حاصل ہے۔ اور دوسری پالیسی جو دوسرا کنفرنٹیشن ہے امریکہ اور چین کے درمیان، وہ ہے ساؤتھ چائنا سی میں، کہ آئے دن ساؤتھ چائنا سی میں ملیشیا، ویتنام، جاپان، بھارت، امریکہ چین کا راستہ روکتے رہتے ہیں۔ ایون کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے جیٹ فائٹرز بھی یہاں پرواز کر رہے تھے، اور چین نے اپنی الیکٹرو میگنیٹک پلس کے ذریعے کچھ سیکنڈ کے لیے 30 یا 32 سیکنڈ کے لیے اس ہوائی جہاز کا، اس جنگی جہاز کا اپنے ٹاور کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور وہ گرنے لگا تھا۔ پھر بعد میں چین نے فوراً ہی رابطہ بحال کر دیا۔ اور 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے اپنا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ساؤتھ چائنا سی بھیج دیا، جسے چین نے روک لیا اور باہر نکال دیا۔ تو اس وقت جو ہے چین اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ تصادم کی سی صورتحال ہے۔ اس کے باوجود بھی چین کا، روس کا امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کا ان دونوں ممالک کے ساتھ کراچی آ کر ان بحری جنگوں میں، مشقوں میں حصہ لینا، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، جس پر بطور خاص بھارت کو پریشانی ہے، کیونکہ ان 45 ممالک میں بھارت شامل نہیں ہے۔ پاکستان نے اس کو انوائٹ نہیں کیا۔ اس میں چین، امریکہ اور روس کے علاوہ اٹلی بھی شامل ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، قطر ہے، کینیڈا ہے، بہت سارے دیگر ممالک ہیں، اور
ان مشقوں میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے مقاصد دیکھیں تو یہی ہے، کیونکہ جو دنیا بھر کی جو تجارت ہے، جو آئل کی جو گزرگاہ ہے، وہ یہی انڈین اوشن یعنی بحر ہند ہے، یا بحیرہ عرب جسے عربین سی کہا جاتا ہے۔ ادھر سے ہی سارے تیل بردار جہاز گزرتے ہیں، اور اسی علاقے میں ہی یہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں۔ اس علاقے سے 70 سے 80% علاقے جو ہے وہ تیل کی درآمد برآمد ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ عالمی تجارتی راستہ ہے۔ ان جنگوں کا مقصد یہ ہے کہ علاقائی استحکام میں اضافہ کیا جائے، اور دہشت گردی اور سمندری جو قزاقی ہے اس کو روکا جائے، اور جو دیگر جرائم ہیں، کرائمز ہیں، سمندری حدود میں ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو ممالک ان جنگی مشقوں میں، بحری مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنے ایکوپمنٹس، اپنے بحری جو جہاز ہیں یا جو اسلحہ ہے، وہ اس کا استعمال کریں گے، ان راستوں سے آگاہی حاصل کریں گے، اپنی جو صلاحیت ہے اس کو آزمائیں گے، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کو آزمائیں گے، اور جو نالج جو دنیا میں نت نئے تجربات ہو رہے ہیں، نت نیا جو علم آ رہا ہے، اس سے بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ اس لیے ان کی بہت ساری اہمیت ہے۔ دنیا کے جو بیشتر تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ روس نے کبھی بھی نیٹو ممالک کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ بحری مشقیں یا جنگی مشقیں نہیں کی، تو اب روس اسی پاکستان کی دعوت پر کس طرح ان مشقوں میں حصہ لے رہا ہے جس پاکستان نے روس کو توڑا تھا۔ دراصل کبھی بھی دو ممالک کے درمیان دوستی یا دشمنی مستقل طور پر نہیں ہوتی، یہ آپ لوگوں کے دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان قومی مفادات ہوتے ہیں جو دوستی یا دشمنی کی بنیادیں ڈالتے ہیں۔ وہ دور گزر گیا جب 70 میں رشیا نے پاکستان کو توڑنے میں بھارت کی مدد کی۔ اسی طرح پھر جب رشیا نے افغانستان میں مداخلت کی تو پاکستان کو بدلہ چکانے کا موقع ملا۔ اب دنیا نئی ہے، نئی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آج کا روس اور چین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور روس کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے گرم پانی کا۔ اب پاکستان نے چین کے ذریعے جو سی پیک اور گوادر کا جو منصوبہ مکمل کیا ہے، اس میں اب روس کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس کا جو یوریشین کا راستہ ہے اسے سی پیک سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آج کے جو پاکستان اور روس کے تعلقات ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں کافی خوشگوار ہیں، اور آج کے بھارت اور روس کے تعلقات ماضی کے مقابلے میں کافی کشیدہ ہیں۔ اس لیے روس نے پاکستان کی دعوت پر یہ کوڑا گھونٹ بھرتے ہوئے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ یہ مشقیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو بہت ہی خوش آئند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان کو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت نے ایک ایسا محل وقوع عطا کیا ہے گوادر کی شکل میں، اور ہماری جو زمین کی یا لینڈ کی شکل میں، کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اب پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ہماری طرف آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔